السلام علیکم کہانی سنو کے سامعین. پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ گھوڑے سے گرنے والی لڑکی کو کچھ لوگ پہچان کر لے جاتے ہیں مگر اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں. دوسری طرف نادر محل میں کام کرنے والے مزدوروں کو عجیب مخلوق دکھائی دیتی ہے جس سے وہ پھر فروخت کے لیے بند ہو جاتا ہے. تھانے میں انسپکٹر درگوش سے ملنے ایک آدمی آتا ہے جو اسے بڑے سردار کا پیغام دیتا ہے. نادر محل میں ناگر دادا اور اس کے ساتھی جاتے ہیں. وہ حالت محل پر وحشت زدہ دکھائی دیتے ہیں. اچانک ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کے سبب ان سب کے چہرے خوف سے پیلے پڑ جاتے ہیں. اب آگے. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور چینل کہانی سنو. اس چینل پر آپ کو ملیں گی دلچسپ کہانیاں، ملیں گے آپ بہت سے پراسرار کرداروں اور واقعات سے. ان کہانیوں اور واقعات سے لطف اندوز ہوں صرف ہمارے چینل پر، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. وہ ایک کھوپڑی تھی جس کو دیکھ کر ان تینوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے. سفید دانتوں کی چمکدار کتار بڑی ہی بھیانک لگ رہی تھی. اچانک ایک عجیب سی آواز کھوپڑی سے برآمد ہوئی تھی، جیسے کہ بھاپ سے چلنے والے انجن نے اسٹیم چھوڑی ہو. اس کے بعد اس پراسرار کھوپڑی نے گول گول گھومنا شروع کر دیا. وہ کھوپڑی بڑی ہی تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر ان تینوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ گرتے پڑتے بھاگ گئے، لیکن ناگر اپنی جگہ کھڑا رہا. وہ بڑی ہی دلچسپی سے کھوپڑی کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا. درگوشت کو گج سے واپس آئے آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ کانسٹیبل شیدے، جس کا نام شیر علی تھا لیکن اس کو تھانے میں پیار سے شیدہ کہا جاتا تھا، اس نے ایک زبردست قسم کا سلوٹ جھاڑ دیا. درگوشت نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، بولو کیا بات ہے؟ حضور آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. کون ہے وہ؟ درگوشت نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. جی وہ اپنا نام مراد بتاتا ہے اور بہت دیر سے بیٹھا ہے، شیدے نے دانت نکالتے ہوئے کہا. ملنے کی وجہ؟ یہ تو معلوم نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ذاتی کام ہے. اس کی بات سن کر درگوشت سوچ میں پڑ گیا. چند لمحوں کے بعد اس نے سنجیدہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اس کی جامع تلاشی لے کر اندر بھیج دو. جی حضور. شیدہ پھرتی سے گھوم گیا. اب اس کا رخ رپورٹنگ روم کی طرف تھا جہاں اس وقت ہیڈ محرر کے پاس لوگ موجود تھے اور وہ اپنے نرم گرم انداز میں FIR لکھنے میں مصروف تھا. شیدے نے ہیڈ محرر پر اچپٹی سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا. یہاں ایک خالی بینچ پر مراد نامی آدمی خاموش بیٹھا ہوا تھا. اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک موٹی سی شال جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی. اس کے جسم پر شال دیکھ کر شیدے نے حیرت سے سوچا، اس قدر گرمی میں چادر؟ اور یہ چادر اتار کر یہاں رکھ دو. شیدے نے اپنے محسوس پولیس والے انداز میں کہا. کیوں؟ مراد نامی آدمی حیرت سے بولا. مراد جسامت میں کوئی 6 فٹ کا دبلا پتلا آدمی تھا. اس کی رنگت سانولی اور چہرے پر گھنی مونچھیں کافی جچ رہی تھیں. جتنا کہا ہے اتنا کر، صاحب نے تجھے بلایا ہے، تیری تلاشی کے بغیر تو ان سے مل نہیں سکتا. شیدے نے غصے سے کہا. مگر چادر کیوں اتار دوں؟ مراد اب بھی حیرت زدہ تھا. اوئے تو شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، چادر اتار اور تلاشی دے بس. اس کی بات سن کر مراد نے بادل نہ واسطہ چادر اتاری اور بینچ پر رکھ دی. مجھے بخار ہے اور سردی لگ رہی تھی اس لیے چادر اوڑھی ہوئی تھی. واپس آ کر اوڑھ لینا، شیدے نے ہمدردی سے کہا. اس نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لی اور اس کو ساتھ لے کر درگوش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. جلد ہی مراد انسپکٹر درگوش کے سامنے موجود تھا. چند لمحوں تک وہ درگوش اس کا جائزہ لیتا اور پھر تفکر انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو، کون ہو تم؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا. پھر یوں لگا کہ جیسے وہ اپنے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ جمع کر رہا ہو. اسی دوران درگوش اس کے چہرے کو یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے پوسٹ مارٹم کر رہا ہو. بولو، خاموش کیوں ہو؟ درگوش نے سخت لہجے میں کہا. بات یہ ہے جناب، میں آپ کے لیے بڑے سرکار کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی. کون بڑے سرکار جن کا پیغام تم لے کر آئے ہو؟ وہ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں جناب، مراد نے بتایا. ان کے ایک اہم آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں. کون سا گاؤں؟ دیونگر. سر ہلا کر جواب دیا گیا تھا. اگر بندہ اغوا ہوا ہے تو ہیڈ محرر کے پاس رپٹ لکھواؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رپٹ تو لکھوائی جا چکی ہے جناب، مگر ان چیزوں سے کیا فائدہ؟ جناب بڑے سرکار آپ سے ذاتی طور پر مدد کے خواہاں ہیں. مراد معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا. اس کی مسکراہٹ کا مطلب درگوش فوراً ہی سمجھ گیا تھا.
ذاتی طور پر مدد کا مطلب ایک بڑی رشوت ہی ہو سکتا تھا۔ بڑے سرکار نے آپ کو رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، مراد نے مسکرا کر کہا۔ دعوت؟ جی ہاں جناب۔ اپنے بڑے سرکار کو بولو یہاں آ جائے، درگوش نے افسرانہ انداز میں کہا۔ جناب، بڑے سرکار نے کہا ہے کہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کھانا تو ملے گا ہی اور ساتھ میں کھیر بھی۔ مراد کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا۔ کھیر کی بات سن کر درگوش کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اس چمک کو مراد نے اچھی طرح سے محسوس کر لیا اور مسکرانے لگا۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ جناب، جب ملیں گے تو اور بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، بس انہوں نے اتنا سا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ مراد کی بات سن کر درگوش سوچ میں پڑ گیا۔ بڑے سرکار کا یوں بلانا بے مقصد تو ہو نہیں سکتا، ضرور بڑے سرکار کے ہاتھ کسی جرم میں ملوث ہیں۔ چند لمحے تک وہ سوچنے کے بعد بولا، یہ دیو نگر کس طرف ہے؟ وہ ایک عجیب سی آواز تھی جس کو سن کر ناگر چونک پڑا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہو۔ ناگر نے چونک کر اس ناچتی ہوئی کھوپڑی کو دیکھا اور بڑی ہی بے پرواہی سے گردن جھٹک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے کھوپڑی کے نچلے حصے کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ 3 چھوٹے چھوٹے پہیے بڑی ہی تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ مکھیوں کی بنبناہٹ اسی سے خارج ہو رہی تھی۔ ناگر کے لبوں پر حقارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پہیوں کی گردش رک گئی۔ ناگر نے کھوپڑی کو اسی جگہ چھوڑا اور پورے محل میں وہ چکراتا پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناگر جب دوبارہ اس جگہ پہنچا تو نہ وہاں کھوپڑی تھی اور نہ ہی وہ میز۔ ناگر نے لاپرواہی سے گردن جھٹکی اور پھر محل سے باہر آ گیا۔ کار میں اس کے 3 ساتھی موجود تھے جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ محل بھوتیا ہے، ایک نے کہا۔ تو ناگر نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ دوسرا ساتھی بولا۔ کچھ نہیں، بس ایک فون آیا تھا جس کی وجہ سے میں دوڑا چلا آیا۔ ایک فون پر؟ تیسرے ساتھی کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں تو اچھے پیسوں کی امید پر وہاں گیا تھا، تم لوگ جانتے ہو پولیس کی کتنی سخت چیکنگ ہے۔ پکڑ دھکڑ کے اس زمانے میں اس فون سے سمجھا شاید بڑی رقم کا آسرا ہو جائے۔ ایک ساتھی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ناگر کا موبائل بجنے لگا۔ ناگر نے چونک کر فون اٹھا لیا۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے پہلے بھی اس کو کال آئی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں ناگر، تم اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہو۔ مجھے تم پسند آئے۔ میرے اس کام کے لیے تم سے بہتر آدمی کوئی ہو نہیں سکتا۔ ناگر کو سنائی دینے والی آواز نہایت قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ آواز سن کر ناگر کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے جسم میں کپ کپی دوڑتی ہوئی مواضح محسوس کی تھی۔ اس کو یوں لگا تھا کہ جیسے ویرانے میں کوئی بھیڑیا گرایا ہو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناگر کے سہمے ہوئے لہجے کو دیکھ کر اس کے ساتھی چونک گئے۔ انہوں نے اس کے لہجے میں خوف کے عنصر کو صاف محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس آرام کرو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ اور ہاں، 20,000 کی رقم تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی گئی ہے۔